میرے سوا کوئی نہیں، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ یہ اللہ نے عزم کر رہا تھا کہ یہ مؤذن کی ذمہ داری میں لکھا ہے کہ مؤذن لوگوں کو دیکھے کوئی آئے نہیں ہے، کتنی نمازوں میں آیا دینا وہ یوں نماز کے بعد اگر کوئی آدمی دو چار نمازوں میں نہیں آتا، دو تین دن سے نہیں آتا، اس کی ملاقات کرے بھائی محلے کی مسجد میں نہیں میرے نماز میں کیا بات، یہ ذمہ داری مانو کی بنتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی فکر کر توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مؤذن روزانہ 5 مرتبہ کہتا ہے آؤ آؤ آؤ، کیوں؟ یہ اذان کیا ہے؟ ایک تبلیغ کے کلمے ہیں، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی حکم ہے کہ اس کے کان میں اذان دو، دوسرے کان میں اقامت کرو۔ حالانکہ قرآن موجود تھا، الحمد شریف کان میں پڑھ لیتے، آخری سورتیں کان میں پڑھ لیتے، قل واللہ پڑھ لیتے، آیت الکرسی کہہ لیتے، آیت الکرسی بھی اس کان میں پڑھو۔ یہ بڑی اچھی بات تھی کہ قرآن کے کلمے تک پہنچتے ہیں کان میں، لیکن کیا کہا؟ اذان پڑھو۔ کیوں اذان پڑھائی گئی؟ کیونکہ بچے کو بچپن سے اس بات کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور اس کی گھٹی میں اس بات کو بولا جا رہا ہے، اور اس کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ بچے اور بچی تو پیدا ہوئی ہے، اب مرتے دم تک تو مبدی ہے، مرتے دم تک تمہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، احساس دلایا جا رہا ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ گھبراؤ نہیں، یہ میرا لایا ہوا دین ہر در اور گھر پر پہنچے گا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو جزیرہ عرب میں صرف اسلام کا اس کے آگے نہیں تھا، لیکن زمانہ اللہ کے نبی کی ہے تو پھر آگے کیا؟ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ تو عرب تھا، اسلام چھوڑ کر کر گئے ہیں، اب آگے کیا؟ آقا تو چلے گئے دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما لیا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اب آگے کیا؟ اب آگے امت کو تبلیغ ہے، امت کو پیغام ہے، امت کو کہا جا رہا ہے کہ اے میری امت، میں نے جزیرۃ الاسلام تک اور جزیرۃ العرب تک میں اسلام کو پہنچا دیا ہے، اب آگے اسلام کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کا احساس دلا ہے کہ کرنے میں جا رہا ہوں، اب تم آگے اسلام کو پہنچانا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دنیا سے تمہیں رخصت ہونا ہے، پردہ فرمانا ہے، اور تمہیں میرے پاس آنا ہے، تیری ملاقات کا میرا دل چاہتا ہے، تیری ملاقات کو بے چین ہوں، اے محمد اب تجھے میرے پاس آنا ہے اور میرے پاس تجھے بلانے والا ہوں۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، آخری حج کیا، آخری حج کرنے کے بعد عرفات میں پہنچے، عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کیا، خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکام بیان کیے، بہت ساری رہنمائیاں کی، بہت ساری تبلیغ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دین کی باتیں بتائی، اس میں یہ بات بھی تھی اے لوگوں دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، آخری میرے پیغام سن لو۔ جب آدمی آخری موقع ہوتے ہیں تو خاص خاص باتیں کرتے ہیں، خاص خاص باتیں، تو خاص خاص باتیں اللہ کے نبی کی ہو رہی ہے، یہی میری امت کبھی نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو قائم کرنا۔ فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، اور فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ ساری باتیں پورا خطبہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک بول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موتی تھا، موتی جواب اور کریم باتیں چھوٹی چھوٹی تھی، اور اس میں بہت بڑے بڑے مضامین تھے، بہت بڑی بڑی ہدایتیں۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل یبلغ کہ میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا، رسالت دا کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو پیغامات دیے وہ تم تک پہنچائے نہیں۔ صحابہ نے کہا انا نشہد، اے اللہ گواہی دیتے ہیں، اللہم انا نشہد، اے اللہ
نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری کی ساری رسالتیں پہنچا دی۔ اب آگے کیا کہا؟ اب آگے کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جاؤ، یہ جتنی بھی باتیں میں نے کہی، 23 سالوں میں جو جو آپ کو بتایا، جو جو سکھایا، جو جو احکام دیے، قرآن دیے، حدیث دیا، جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ سب دوسرے لوگوں کو بتا دو۔ یہ جتنے بھی حاضر ہیں وہ غائب کو بتا دینا۔ پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو اپنے سینے سے لگایا، اپنا اور کا بچھانا بنایا اور نکل پڑے۔ کہتے ہیں کتابوں میں یوں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، دوسرے صحابہ کہاں گئے؟ لاکھوں صحابہ تھے، وہ صحابہ کہاں گئے؟ وہ صحابہ وہاں گئے جہاں اس کے نبی نے، جہاں ہمارے نبی نے، جہاں ان کے آقا نے کو حکم دیا، دور دور تک بیٹھ گئے، دور دور تک بیٹھ گئے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، یہ جو اجتماع ہے، یہ جو جلد بلد ہے، یہ چار میں یہ چلتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ بلکہ وہ شاہد الغائب، کہ حاضر لوگ غائب کو یہ پیغام پہنچانے، تبلیغ کرے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے شاہ فیصل شاہ سعود، جو تقریباً 66 سے 75 کے درمیان، 80 کے درمیان بادشاہ، بہت مضبوط بادشاہ ہوتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے سعودی عرب کے اندر اسلام کے قانون کو نافذ کیا۔ شاہ فیصل شاہ سعود یہ وہ شخص ہے جس نے اسلامی قانون نافذ کیا سعودیہ، اور اسلام کا قانون جب نافذ کیا تو کوئی چوری کرتا تھا ہاتھ کٹ جاتا۔ اب یہ ہاتھ کٹے لوگ بالکل پاری کام نہیں کر سکتے، بیت اللہ شریف میں آ کر بیٹھے رہتے تھے اور بھیک مانگتے تھے۔ جب شاہ فیصل نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ میری اسلام کا قانون نافذ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھیک مانگنے لگے اور غریب ہو گئے، تندرست ہو گئے، تو اپنی تلوار لے کر بیت اللہ شریف میں یوں دے تلوار کو ادھر اور بیت اللہ شریف پر ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے والدہ، میں نے تیرے حکم کو نافذ کیا، تیرے نبی کا حکم تھا، میں نے تیرے حکم کو نافذ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیکار ہو، بھیک مانگے، مجبور ہو۔ اے والدہ، اگر یہی حال رہا تو یہ پورا ملک بھکاری بن جائے اور قسم قسم کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے۔ یہ دعا کرتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، دعا کرتا جاتا، روتا جاتا۔ اسلامی قانون کو نافذ کیا، مضبوطی سے کہا بس اللہ کا قانون نافذ ہوگا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ 7 سمندر کے پار سے لوگ ہیں اور کہا کہ تمہاری دھرتی اور تمہاری زمین میں کعبہ سب پیٹرول ہے، پیٹرول سعودی کہاں سے پہنچا؟ کس نے پہنچایا؟ اسلامی قانون۔ جب اللہ کے حکم کو مانا جاتا ہے تو اللہ بھائی نہیں دیتا۔ اگر شاہ ایسا نہیں وہ سوچ کر کے تو ہاتھ کرتے لوگ غریب ہو جاتے ہیں، کوئی کمکار ہو جاتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں، اگر یہ سوچ کر بیٹھ جاتا اور اپنے گھر کے گھوڑے دوران سعودیہ اس حالت میں نہ ہوتا، اس خوشحالی میں نہ ہوتا۔ اللہ کے شاہ فیصل پہنچا کہاں؟ فرانس کی حکومتی دورے کے لیے پہنچا اور بڑے بڑے تحائف لے کر پہنچا، قسم کی چیزیں لے کر پہنچا۔ اس میں اس زمانے کا سب سے قیمتی فانوس جو زمانے کا 40,000 ریال یا 40,000 ڈالر کا تھا، آج کے کروڑ روپے کا ہے، وہ بھی لے کر پہنچا، سب کچھ دیا۔ اب یہ اس نے پورے ملک کی وزٹ بھی کی، ہر جگہ گیا۔ اس نے فرانس کے بادشاہ سے کہا، وزیر اعظم سے کہا، پرائم منسٹر سے کہا کہ میں تمہارے فرانس میں گھوما لیکن کہیں مجھے ایک بھی مسجد نہیں ملی،
तुम्हारे मुल्क में मस्जिद नहीं है, आपको पेट्रोल चाहिए, रोटी चाहिए, क्या चाहिए बोलो, लेकिन एक मस्जिद आपके मुल्क में बन जाए, पूरा मुल्क फ्रांस एक भी मस्जिद नहीं है, एक भी मस्जिद नहीं है। तो आप इजाजत दें तो हमें मस्जिद बना दे आलिशान, ठीक है बनाइए, लेकिन मुझे पेट्रोल की जरूरत नहीं। तो भाई क्या चाहिए तुम्हें? तो फ्रांस के बादशाह ने कहा, बड़े मिनिस्टर ने कहा कि आपके बैतुल्लाह के सामने हमारी एक गिरजा को घर बना दें, एक गिरजा का बना दें। तो इसने कहा ये धरती तो अल्लाह की है, ये तो हराम है, हुदूदुल्लाह है, ये तो अल्लाह की धरती हम कैसे दे सकते हैं? मक्का मदीना तो अल्लाह की धरती है, वो हम नहीं दे सकते, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, हम इसके मालिक नहीं है, अल्लाह उसका मालिक, हम कैसे दे सकते हैं? बात आई गई, ओके, वो निकल गया। शाह फैसल आया रियाद, उसने खत लिखा दो जगहों, एक तहरीर निजामुद्दीन हजरत जी उसमें मौजूद थे, और एक शाहजहां मरकज पर लिखा और कहा कि फ्रांस इतना बड़ा मुल्क है मगरिब का, लेकिन मैं जाकर आया हूं, एक मस्जिद वहां मौजूद नहीं, अल्लाह की धरती पर सजदे करने वाला मौजूद नहीं। आपको वहां जाना चाहिए और तबलीग करनी चाहिए। कौन कह रहा है? शाह फैसल के साहब बादशाह, और किसको कह रहा है? तबलीग वालों को, तुम तबलीग करो। फिर यहां से उस मगरिब मुल्क में और फ्रांस में जमात गई और कहते हैं आज मगरिब में सबसे ज्यादा मुसलमान फ्रांस में, और कई हजार मस्जिदें मौजूद है। किसी ने मुझे बताया था उस वक्त, तो कभी मुझे बताया था कि 10,000 से ज्यादा वहां मस्जिदें आज मौजूद है। किसी पर है? तबलीग की पर। तो तबलीग हमारा सेवा है, तबलीग हमारा काम है, इसमें बहुत जुड़े, दूसरों को भी जुड़े। एक कर्नल साहब ने अपने बेटे को कहा कि बेटा नमाज पढ़ा करो, वक्त नहीं मिलता, मैं कप्तान हूँ, मुझे वक्त मिलता नहीं है, आप जिस तरह फौजी है आपको मालूम होगा कि वक्त मिलना बड़ा मुश्किल होता है, मैं कप्तान हूँ। तो कहा कि भाई बेटा नमाज तो पढ़नी चाहिए, कहा कि वक्त मिलेगा तो पढ़ूंगा, उतना नहीं साफ में कहा कि चले तुझे नमाज न पढ़ने हो तो न पढ़ जाए, लेकिन एक बात करना, तू एक तो अपने को कह देना जब नमाज का वक्त हो तो भाई नमाज पढ़ लेगा, भाई नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, तू ना पढ़े तो पढ़ना, खाली तबलीग करना। इसलिए काम में नमाज ना पढ़ो और लोगों को तबलीग करनी कैसे हो सकता है? तो कहा कि भाई अम्मा का हुक्म नहीं मानेगा, ठीक है चलो आप कहते हैं मैं करूँगा, चुना करो, नमाज तो नहीं पढ़ता था लेकिन लोगों को तबलीग करता था। भाई अजान हो गई, अजान का वक्त हो गया, जब वो जहाज लेकर निकलता था तो लोगों को कहता था अपने काम करने वालों को नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ो। 5 लोगों को तबलीग करता था, नमाज नहीं पढ़ता। अब 6 साल गुजर गए, वो फौजी, आप फौजी का ये कप्तान है, मुलाकात में 6 साल निकल गए। 6 साल के बाद बाप बेटे की मुलाकात होती है, तो बाप बेटे को देखकर तुमसे चले गाड़ी ये कैसे खाने का बाप ने मुझे पसंद है, क्या हुआ? आप क्या कर रहे थे कि लोगों को तो तबलीग करना, अब मैंने तबलीग तो तबलीग की, लेकिन तबलीग करते करते दिन में ये बात आई कि मैं लोगों को कहता हूँ नमाज पढ़, मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता, लोगों को कहता हूँ नमाज पढ़, मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता। मुझे इस बात ने दिल में खटका लगाया और मैं नमाज पढ़ने लगा। फिर मैं सत्य में जाता था तो ख्याल होता था कि अल्लाह के हुजूर बिल्कुल करीब हो जाता है और बीच चेहरे के साथ, अंग्रेजी के चेहरे के साथ, मेरे चेहरे के ऊपर अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं है, अल्लाह के नबी की सुन्नत तेरे चेहरे पर नहीं है। सत्य में तू चाहता है तो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है और तेरे चेहरे पर तारीफ अब मैंने क्या ये है अपनी दावत अपनी अलग हमें दावत और तबलीग का काम करना है। हम खुद जुड़े, लोगों को जुड़े, यही विषय है हमारे पास जिसमें हम जुड़ कर हम अपने आप को अपना अमान में रख सकते हैं और पूरे माशरे को दीनदारी पर लाकर अमन को कायम कर सकते हैं। अफ्रीका के मुल्क में एक जमात में जमात वालों को जब देखा इन लोगों ने तो इन्होंने कहा इस्लामी मुल्क का, इन्होंने कहा इनसे खतरा है, लोग इनके पास जमा होंगे तो हो सकता है कोई हरकत हो जाए, कोई हमला हो जाए, कोई बात बन जाए। तो इसने कहा हुकूमत ने कहना लगा दिया कि मैं आपको नहीं कर सकती। अब जो उनके साथी है मेजबान ने मोदी छोड़कर चले गए, कोई उनके पास आने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान से पड़ोस
یہ ان کے پاس پہنچ گئے اور کہاں کے پڑھ ملنا جاتے تبلیغ کرنے نہیں دیتے اور لوگ ان سے بھاگ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میرے پاس سوال. جب آپ کو میٹنگ ہوئی، جب ان کی سیاسی جو میٹنگ ہوتی ہے حکومت والوں کی، تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ امن و امان کیسے قائم کیا جائے. تو مفتی محمود صاحب اس وقت بول پڑے کہ امن و امان قائم کرنے والے تمہارے ملک میں اور تم نے بین پڑا ہے. کون ہے؟ یہ تبلیغ والے، یہ دعوت و تبلیغ والے. ان کو اجازت دے دیجیے، انشاءاللہ اپنے ملک میں امن و امان کو قائم کرنا. یہ ہے دعوت، یہ ہے دعوت. ایک اور جگہ ایسا ہی ہوا، بین لگا دیا گیا. مفتی مولانا علامہ یوسف نینوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے. ان کو پتا لگا تو انہوں نے سیاستدانوں کو دھمکایا اور کہا کہ اس سے بڑی خیر اس دھرتی کے اوپر کوئی جماعت نہیں ہے. اور اس جماعت پر اپنے بیٹا جاتے ہیں. 2 گھنٹے تک انہوں نے بیان کیا اور پھر ان لوگوں کو مجبوراً اجازت دینی پڑی کہ اس سے اچھی اور خیر والی اور صلاح و فلاح والی کوئی جماعت نہیں. تو یہ ہے دعوت و تبلیغ. ہم کو چاہیے کہ ہم دعوت و تبلیغ میں خود جڑنے کی کوشش کریں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. اور یہ چاروں کا اجتماع ہونے جا رہا ہے، اس میں شرکت کریں، ابھی سے ماحول بنائیں. اگر کسی کو موقع ملے تو ہم وہاں جا کر کام کرنے کی کوشش کریں. یہ 4 مہینہ چلتا یہ چلت پھرا یہ اجتماع یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے مذہبی فریضہ ہے، مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے ٹائم کو ایک طرف پڑھ کے دیکھو. صحابہ کے نام میں دیتا ہوں تعالیٰ مجمعین میں فلی بندے کو شاہد الغائب. جب اللہ کے نبی نے یہ کہا پورے دنیا میں پھیل گئے، پورے دنیا میں پھیل گئے. یہاں تک کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی چلے دعوت و تبلیغ کے لیے راستے میں جب ان کی بہت بڑی بات ہے اور دنیا سے رخصت ہونے لگے تو جاتے یہ کہہ گئے کہ ہمیں جس مقام پر جانا ہے اس مقام پر جا کر مجھے دفن کرنا، راستے میں کہیں دفن نہ کرنا. کیوں؟ جو مقام ہے ہمارا جہاں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے وہاں جا کر آج ترکستان میں ان کی قبر ہے، ترکستان میں ان کی قبر شریف ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جب اپنی طاقت لگائی، دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ کہاں سے کام پہنچا دیا لوگوں کو. پانی پت میں ایک آدمی تھا، بڑا گناہ والی چور ڈکیت کرنے والا. مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہ اللہ ان کی بات کو دراز فرمائے، ان کی زبانی میں سنا تو وہ کہتے ہیں کہ پانی پت میں ایک لیلا نامی بہت خطرناک چور ڈاکو تھا. کسی کو لوٹ دینا، کسی کو مار دینا، کسی کو ختم کر دینا، مرڈر کر دینا، یہ ساری چیزیں اس کی عادت تھی. اور علاقہ کے سارے لوگ اپنا کے گاؤں والے اور سب کوئی اس سے ڈرتے تھے. ایک مرتبہ اس کے گاؤں میں جمع والوں کو پوچھا کہ یہاں بڑے لوگ کون ہیں؟ کہا کہ بڑے جی کے لوگ ہیں. بھائی سارا لسٹ نکالا، اس لسٹ میں اس کا بھی نام ہے نیلا. نیلا کون ہے؟ موالی ہے. اب اسے یہ تو ڈاکو ہے، لوٹ دیتا ہے، مار دیتا ہے، بہت نام پر غصہ ہوتا ہے، کسی سے بھی ملتا ہے تو غصہ بہت کرتا ہے، مارنے پیٹنے کی بات ہوتی ہے، ہر رات کے سارے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. تو جمع والوں نے کہا کہ گھبرانے کی کیا ضرورت، ان کو اللہ کے پیغام پہنچ رہا ہے، وہ مانے گا یہ نہ مانے، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے. ہم ہماری ذمہ داری ادا کریں، وہ ان کی ذمہ داری ادا کرے گا، وہ نہ کرے گا اس کی ذمہ داری ہے، اس کا کام ہے. تو ہم کو تو جانا چاہیے. تو گاؤں والوں نے ساتھ نہیں دیا. 1-2 تیار میں چلو ہم ساتھ میں آتے ہیں، تو ڈر جاتا ہے اس کے پاس ہم نہیں ہے. یہ لوگ دروازہ نہیں آیا شام کے وقت. بھائی کون؟ شراب پیا. اس کی زبان میں کھڑا نہیں ہے. کون؟ کہا ہم تمہارے بھائی. کیوں آئے ہو؟ اللہ کا پیغام پہنچانے ہے. اچھا اس نے دروازہ کیونکہ اس نے شراب پی. تو اس نے کہا ملاقات کی، بھائی کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے، ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، آپ کی مسجد میں آئے ہیں، ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ ہمارے مہمان آئے ہیں. دین کی باتیں پہنچائیں. اس کے دل میں اثر ہوگا. ظاہر چاہیے کتنا بھی ہو لیکن دین کی بات ہوتی ہے تو اس کو اثر کرنا. آج کل ہمارے یہاں کہیں شور شرابہ ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے اور ڈانس ہو رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، تو بعض لوگ محلے کے لوگ ہو گئے
असर पड़ जाएगा, बोलेंगे, पीटेंगे, ऐसा करेंगे, लड़ेंगे, दुश्मनियां होंगी, वो जनों का काम जाके ऐसा होता है। ऐसा ही आप लोग करता है। अल्लाह दीन की बात पहुंचाओ, ये हमारा काम है, मानना न मानना उनका काम है, हिदायत देने वाला अल्लाह है, लेकिन काम बात तो पहुंचाओ। इंशाअल्लाह बात पहुंचते पहुंचते वाले बात पढ़ाएंगे। अगर कुछ करोगे नहीं तो फिर कुछ होगा नहीं, कुछ तो करने के लिए कुछ कहना तो पड़ेगा। अल्लाह इन लोगों ने दीन की बात कही, उसके दिल में बात होती, कहा कि हम अपने काम को लेने के लिए अच्छी बात है, एक काम करो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, कोई बात। उसने मुसल किया, सब कुछ करने के बाद उसका नशा वशा उतरा, सब कुछ उतर गया, मस्जिद में पहुंचा। अब मस्जिद में जब पहुंचा तो तालीम हो रही थी, फजाइल नमाज की, और इत्तिफाक से नमाज का मौजू था, किताबों सलाह चल रही थी, नमाज का मौजू, और उसमें बहुत सारी हदीसें बयान हो रही थी, बहुत सारी हदीसें बयान हो रही थी। अब देखिए उसके दिल में असर हुआ, कहने वाला कह रहा है, काम कर रहा है, नमाज के मुताबिक कह रहा है। जब तशकील हुई तो सबसे पहले इस्तेमाल होता है चिल्ले के लिए, तो सब एकदम से डर गए, ये चिल्ला दे, बस उसके दिल पर असर हुआ। तो जो लोग गुनहगार हैं उसको नफरत न करो, अब हमारे यहाँ बहुत चला है, हमारे शहर में ऐसा दो जन नमाज़ें पढ़ ली और दो जन किताबें पढ़ ली, दो जन मसाइल जान ली, तो सामने वाले को हकीम समझते हैं और समझता है कि ये सब क्या समझता है, दो चार दिन जानने वाला, दो चार चिंता देने वाला, दो चार किताबें पढ़ने वाला क्या समझता है, जन्नत के ठेकेदार। और उनसे नफरत करते हैं, पास बैठकर कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं होते, उसको कहने के लिए तैयार नहीं होते, लोगों को और कोई आदमी उसके पास बैठ जाता है, उसकी गिबत करने लग जाता है, जो कहना पर बैठा हो, कहना पर भाई क्या मसले तो कि क्यों बैठा है, बोली तो समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से नफरत नहीं की, कहा उसके काम से नफरत करो, आदमी से नफरत न करो, किसी मुसलमान से नफरत न करो, उसके गुनाह से नफरत करो। तो हमारे मशरे में ये हो रहा है, तो उनको मसाजिद में लाने वाले करो, उससे दूर मत भागो। ये मोहब्बत के मोहताज है, ये मोहब्बत के मोहताजों को मोहब्बत दो, सलासिल को मोहब्बत मिलेगी, इंशाअल्लाह उनकी जिंदगी बदलेगी। इसको मोहब्बत दी, चिल्ला तैयार हो, बहुत सारे चिल्ला देंगे, चिल्ला उस जमाने में क्या होता था, चिल्ला देने के बाद लोग बर्दाश्त कर सकते थे। जब वो चिल्ला पूरा करके आया तो हजरत जी के पास, हजरत जी के इमाम के पास, क्या कहता, मेरे बारे में आपको तो लोगों ने कह दिया होगा, सब कुछ मेरे साथ था, कहा सब कुछ आपकी कारगुजारी नहीं, घर जा रहा हूं, क्या करो, घर जा रहा है, अच्छा एक काम करना, तेरे गांव में कोई भी मुसलमान बेनमाजी न रहे, इतना मेरा काम, अल्लाह का काम तू कर। और देख इस्लाम करना, ये नरमी वाला काम है, मोहब्बत वाला काम है, प्यार वाला काम है, प्यार से कहना, ठीक है, ठीक है। गया, चंद महीनों के बाद खत आया उनके पास, कहा कि अल्लाह मैंने प्यार मोहब्बत से दावत और तबलीग शुरू की, प्यार मोहब्बत से दावत और तबलीग शुरू की। मेरे गांव में सिर्फ 2 आदमी ऐसे जो नमाज नहीं पढ़ते, बाकी पूरा गांव नमाज पढ़ रहा है, पूरा गांव नमाज पढ़ रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। मुझे लोगों ने कड़ी कसरी भी कही, आगो तो जो क्यों शू करने से बनती है, जो सुधर जाता है उसको सुधरने नहीं देते, बाद लोग जो सुधर जाता है सुधरने नहीं देते, सुधरते तो बेचारों अच्छे काम में लगे तो क्या उनको ताना देते हो, बच्चों को सुधर दो, कुछ शू कर दो तो बदलो हमारे यहाँ बोला जाता है, न बोला जाता करने दो उनको नहीं करना। अल्लाह ने सिर्फ कहा दो काम, उस पर नहीं मेहनत करो, अल्लाह से उम्मीद होगी, नमाज पढ़ो, चल रहे हो फिर हमारे हजरत को दो जो नहीं पढ़े तो वो भी नमाज हो। इरादों को कहा क्या पढ़ो, कहा तुम्हारे गाँव के अंदर देहाती औरतें जो है, देहाती औरतें वो खेत खलियान में होती है, तो 10 दिन उनके ऐसे होते हैं जिसमें वो नमाज नहीं पढ़ते, तो सारी औरतों से तबलीग करो के शौहरों के जरिए, बहनों के जरिए कि वो अपने घर में बैठकर जिक्र करें, क्या करें, नमाज
نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، کم سے کم ذکر تو کرے. تو ایسا ماحول بنا، پورے اس کے کام میں یہ ماحول بنا. یہ اللہ کس سے کام دے رہے تو ایک بات یہ معلوم نہیں کہ مایوس نہیں ہونا. اللہ میں آپ سے آپ کو کر رہا تھا وقت ذرا کہتا ہے جھاڑوں کا اجتماع ہے 2 3 4 یہ منگل آ رہی ہے، یہ نہیں اس سے اگلی منگل جو آ رہی ہے منگل کو 10 بجے شروع ہوگا، منگل بدھ جمعرات کو 12 بجے تک سب کچھ انشاءاللہ دعا سب کچھ پوری ہو جائے گی. اب اللہ سے گزارش ہے کہ آپ دعا بھی کریں، محنت کریں، جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے اجتماع کی محنت کی لائن سے، اجتماع کی کامیابی کی لائن سے وہ آپ محنت کریں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا اتحاد کا اجتماع انشاءاللہ ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی اور فلاح اور انشاءاللہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ کا اس کی بات